یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے، دانائی. وَمَن یؤت الحکمہ، اور جسے اس نے دانائی، عقل مندی اور حکمت دے دی، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو بے شک اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا سب سے بڑی خیر ہے کسی کو دانائی مل جائے. یہ اس کا ذکر یہاں پہ کیوں آیا ہے؟ دنیا میں تو عقل مند اسے مانا جاتا ہے جو مال جوڑ کے رکھتا ہے. اللہ کے نزدیک عقل مند وہ ہے جو مال اللہ کی راہ میں لگا دے. اور اللہ کی راہ میں مال لگانے والا تو بڑا دانا ہے، اس کو اللہ نے حکمت دے دی، وہ بڑا سیانا ہے کیونکہ اس کا مال ضائع نہیں ہو رہا. دنیا کا کرائٹیریا مال کے سیونگ کا اور ہے، اللہ کے نزدیک اور ہے. بخاری مسلم میں دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا. باقی جو بچ گیا وہ تیرے ورثاء کا مال ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے 3 مال ہیں. اچھا ان 3 میں سے بھی 2 ضائع ہو چکے دنیا میں، پہن کے اور کھا کے. اب پہننے میں گھر کا شیلٹر بھی شامل ہے، کیونکہ مرنے کے بعد وہ گھر بھی تو ورثاء کو ملنا ہے، آپ نے قبر میں تو ساتھ نہیں لے کے جانا. جو آپ کے ساتھ جانا ہے مال وہ ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا. اور وہی مسلم شریف میں حدیث ہے کہ مردے کو 3 اعمال کا ثواب ملتا ہے. اس میں سے ایک عمل صدقہ جاریہ جو اپنی زندگی میں اس نے کر لیا، دوسرا علم کی بات اگر کسی کو سکھائی تھی وہ بھی اس نے خود کیا، وہ بھی اسے ثواب ملا، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. اور پھر بخاری مسلم کی وہ حدیث کہ انسان کے 3 دوست ہیں جو جن میں سے 2 قبر سے باہر رہ جاتے ہیں اور ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے. اس کے رشتہ دار اور مال باہر رہ جاتا ہے اور اعمال ساتھ جاتے ہیں، اور اعمال میں آپ کے سارے اعمال ساتھ جائیں گے. آپ کے وہ والا مال بھی آپ کا ساتھ جا رہا ہے جو آپ نے اللہ کے لیے خرچ کر لیا، جو نہیں کیا تھا وہ پیچھے رہ گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا عقل مند تو وہ ہے نا. اصل میں یہ اس کو جوڑا اس کے ساتھ گیا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتا ہے. جسے حکمت وہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو نہیں قبول کرتے مگر عقل مند لوگ. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی نشانی بھی بتا دی ہے کہ جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائیں، اس کے پیغمبروں کی دعوت کو قبول کر لیں، وہ عقل مند لوگ ہیں. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، اور جو کچھ بھی تم مال خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں یا جو منت مانتے ہو، تو یقیناً فإن اللہ یعلم، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے تم نے اخلاص کے ساتھ کیا یا نہیں کیا، ایون چھپا کے بھی کیا تو ٹینشن نہیں لینی کہ اللہ کو کیسے پتہ چلے گا. اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے. تو یہ عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے، سمجھداری کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان اپنے مال کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے. لیکن اس میں ایگزیجریشن بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا. بعض لوگ سب کچھ لٹا کے چلے جاتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے اس سے بھی منع فرمایا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے لگا کہ اب میں نہیں بچوں گا. اب فتح مکہ ہو رہی ہے 8 ہجری میں، اور سعد ابن ابی وقاص وہ صحابی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئے ہیں بدری صحابہ میں سے 56 ہجری میں. آخری بدری صحابی جو فوت ہونے والے ہیں وہ سعد ابن ابی وقاص ہیں. تو 8 ہجری میں وہ کہتے ہیں میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے یقین ہوگا کہ میں نہیں بچوں گا. تو حضور علیہ السلام میری عیادت کے لیے آئے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری تو ایک ہی بچی ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، تو کیا میں 2/3 مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں؟ تو آپ نے اجازت نہیں دی. پھر ان کا یا رسول اللہ میں آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں. آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت بھی نہیں دی. پھر بڑی مشکل سے 1/3 مال کی اجازت آپ نے دی،
اور پھر آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد مرنے کے بعد لوگوں سے مانگتی پھرے؟ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کے لیے چھوڑ کے مرو۔ یہ ایک ڈیٹم لائن ہے حدیث میں کہ 1/3 سے زیادہ مال کوئی شخص اپنی جائیداد کا اپنی زندگی میں کسی کے لیے ہبہ وصیت نہیں کر سکتا۔ 1/3، 2/3 مال اسے چھوڑ کے مرنا ہوگا، اور یہ 1/3 بھی ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ جناب آدھی سے زیادہ جائیداد ہی اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ نے دیے اتنا ہوا تو میں خرچ کر دوں، اپنے ہاتھوں خرچ کر جاؤں۔ یعنی ان کو یہ امید نہیں ہوتی کہ ہماری اولاد پیچھے سے یہ کرے گی، تو اولاد کی ایسی تربیت کرے نا کہ اولاد بھی اللہ کے کاموں میں لگائے اس کے۔ تو بہرحال چونکہ اسلام میں مال و دولت کا مالک اللہ ہے، لہذا اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اللہ کے مال کو 1/3 سے زیادہ مال آپ وصیت کر سکیں کسی، اور وصیت غیر وارث کے لیے ہوگی۔ وصیت یہ ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو ملے، وہ وارث کو نہیں آپ کر سکتے، کیونکہ وارث کو وہی ملنا ہے جو آپ کے وراثت کے قوانین آئے ہیں سورہ نساء کے اندر۔ ہاں حبہ آپ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں، وارث کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے دینا ہوگا، لیکن اپنی زندگی میں وراثت آپ تقسیم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو پتہ ہی نہیں پہلے کس نے مرنا ہے۔ یہ تو سعد بن ابی وقاص کو نہیں پتا انہوں نے مر جانا ہے کہ نہیں مرنا، تو آپ کو کیسے پتا ہے؟ مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں اپنے ہتھے ہی دے جاؤں، پچھو لڑتے رہن گے، لڑنا انہوں نے پھر بھی ہے پچھو، بے فکر ہو، ہتھی دے بھی جاؤ پھر بھی لڑن گے، کیونکہ ذرا سا اونچ نیچ ہوگی تو انہوں نے کہنا ہے پیو نو پٹو پا لیا سی، اے نکے والے نے، اے وڈے والے نے، لڑنا انہوں نے ہے جی، یہ ذہن نہیں رکھنا۔ اللہ یہ کہ جس کو خوف خدا ہوگا وہ تو معاملہ الگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ سارا مال ہی اللہ کی راہ میں لوٹا دے اور پھر پچھلے جو ہیں وہ مانگتے پھرے۔ اس چیز کو نبی علیہ السلام نے ناپسند فرمایا۔ یہی وہ چیز ہے جسے دین کی سمجھ بوجھ کا نام دیا گیا ہے، جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، یعنی علم دین اللہ نے عطا فرمایا، تقسیم میرے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ آدھی حدیث وہ بریلوی کوٹ کرتے ہیں نا کہ رزق بھی جو ہے وہ اللہ دیتا ہے اور نبی علیہ السلام تقسیم کرتے ہیں، یہ دین کے علم کی بات ہو رہی ہے، اور ظاہر دین تو ہم نبی علیہ السلام سے سیکھیں گے۔ تو آپ دیکھیں یہ جو حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ حکمت یعنی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، اسی کو سپورٹنگ یہ آیت بھی آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے اللہ تعالیٰ حکمت دے دے اسے خیر کثیر دے دے، یعنی اس کا بھلائی کا ارادہ فرما دیا نا اللہ تعالیٰ۔